ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بلند پایا ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے۔ ان کے پاس عقیدت مندوں اور دعا کی درخواست کرنے والوں کا ہمہ وقت تانتا بندہ رہتا تھا۔ عقیدت مندوں کے برعکس ایک صاحب ایسے بھی تھے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھی بھرتے رہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ اللہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ ایک روز ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ صاحب وفات پا گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اظہار افسوس کرنے کے بعد فرمایا، چلو چل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ وہ شخص بولا، وہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ اس کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گئے، اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ الغرض جب انسان اپنا دل صاف کر لیتا ہے تب وہ ہر شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جن سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ اس کا فائدہ بھی فقیر کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اسے نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کبھی ناروا رویوں پر بال نہیں آیا۔ سنت کی ادائیگی باعث رحمت و نعمت ہوا کرتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ انتقام یا بدلہ نام کی چیز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ اگر ہم تقوی اور اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا اور دلوں میں خلق خدا کی محبت رکھنا ہوگی۔ ہم اپنی گفتگو میں اکثر بہت غیر محتاط ہوتے ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر غیر موجود لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے، ان کی توہین ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ غیبت ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم علم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس معاملے پر انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو، توہین نہ ہو، اس کی شہرت خراب نہ ہو۔ ہماری زبان سے ہمیشہ ایسے الفاظ ادا ہوں جو دوسروں کی عزت میں اضافہ کا موجب ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ تیسری نمایاں سنت جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت مدد دیتی ہے وہ درگزر اور برداشت کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درگزر اور عفو کی صفت انسانی حدوں سے کہیں آگے تھی۔ اولیاء کرام میں بھی یہ صفت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اسی صفت کی بنا پر انسان دوسروں کی زیادتیاں ہنس کر برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا انسان جب ٹھوکر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر اس کو تھام لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے بندوں کو میری خوشنودی کے لیے دل سے معاف کر دیتا ہے۔ نیک اور متقی لوگوں میں تین صفات بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلی، درگزر اور معاف کرنے کی صفت۔ دوسری، اپنی ضروریات پس پشت ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت۔ اور تیسری، دسترخوان وسیع رکھنے کی صفت۔ ان خصوصیات کے حامل لوگ تقوی اور علم کی راہ پر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی اور ان کے قرب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دسترخوان وسیع کر لیں، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیا کریں اور دوسروں کو معاف کر دیا کریں بغیر ماتھے پر کوئی بل ڈالے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے تو ہم کہہ دیں کہ مجھے تو یاد تک نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی بھی ہوئی تھی۔ اگر ہم ان صفات اور خصوصیات کو اپنا لیں گے تو ہم اللہ کے قرب کے قریب ہو جائیں گے، اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ اسے علم اسے ہی عطا کرتا ہے۔ سرفراز شاہ صاحب کی اگلی نشست کا احوال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو ہے تصوف اور روحانیت بتائیں گے اس کے اندر وہ، تو انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو جزاک اللہ خیر، اور آپ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔